بادشاہ خان کو بھی چین نہیں آیا تھا۔ وہ بڑے جوڑ توڑ والا آدمی تھا، پہاڑوں میں پیدا ہوا تھا، اس لیے دل و دماغ پتھر کے تھے، لیکن یہ خاندان ابتدائی سے علم و فنون کا شائق رہا تھا۔ بادشاہ خان کی آدھی زندگی یورپ میں گزری تھی۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں اس کے پراسرار کاروبار پھیلے ہوئے تھے اور اس کی نقل و حرکت بے حد مشکوک تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ بادشاہ خان کی اصل شخصیت کیا ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ اکثر غیر ملکی پراسرار ذرائع سے اس کے پاس آتے جاتے تھے اور خفیہ طور پر قیام کرتے تھے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اسے پہاڑوں کی روایت سے دلچسپی تھی اور اپنے بھائی کی موت کا انتقام لینے کے لیے اس نے وہی طریقہ اختیار کیا تھا جو ان پہاڑوں میں رائج تھا۔ لیکن شیران بچ کر نکل گیا تھا اور بادشاہ خان کی تجربے کار آنکھوں نے جائزہ لے لیا تھا کہ شیران عام نوجوان نہیں ہے، اور یہی غیر معمولی پن بادشاہ خان کے لیے پرکشش تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے اس انداز میں ناکامی ہوئی تھی اور وہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ رات کے بھیانک طوفان میں بھی اس نے اپنی اصول پسند فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ ساری کارروائی کی تھی۔ اس کے ساتھ انتہائی خاص آدمیوں نے سفر کیا تھا۔ صورتحال اس کی نگاہوں میں تھی، اسے کسی کو مورد الزام نہ ٹھہرایا۔ تہمانہ پہنچ کر اس نے اپنے ایک ساتھی کو مخاطب کر کے کہا، دلیر خان غسل و ناشتے سے فارغ ہو کر میرے پاس آؤ۔ تنہا خان؟ ہاں تنہا، تم سے کچھ مشورہ کرنا ہے، بادشاہ خان نے جواب دیا اور گھوڑا چھوڑ کر اپنی آرام گاہ کی طرف چل دیا۔ ایک گھنٹے بعد دلیر خان اس کی آرام گاہ کے خاص کمرے میں پہنچا تو بادشاہ خان کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے گردن اٹھا کر کہا، قصور فاضل خان کا بھی ہے۔ میں سمجھا نہیں مالک، میں نہیں جانتا تھا کہ سلامن قبیلے کا کوئی جوان ایسی شخصیت کا مالک ہے۔ فاضل خان کو پورے حالات سے آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال وہ عورت مر چکی ہے۔ جی ہاں خان، شیران کو اس کی موت کا غم ہوگا اور وہ اس کا بدلہ لینے کی کوشش کرے گا۔ اس کا امکان تو ہے خان، تمہیں بہت سے کام کرنے ہیں دلیر خان۔ ہم ان حالات میں سلامن قبیلے میں کسی نئے فرد کو نہیں بھیج سکتے، لیکن تم خود بھیس بدل کر جاؤ اور فاضل خان کے رشتہ دار کی حیثیت سے اس کے ہاں قیام کرو۔ تمہارا کام یہ ہوگا کہ شیران پر نگاہ رکھو۔ اس کے علاوہ وہاں رہ کر تمہیں شیران کی عادت و اطوار اور مشاغل پر بھی نگاہ رکھنا ہوگی۔ مجھے اس کے بارے میں مکمل معلومات درکار ہیں۔ جو حکم خان، لیکن میں آپ سے رابطہ کیسے رکھوں گا؟ دلیر خان نے پوچھا۔ میں تمہیں ایک چیز دیتا ہوں۔ بادشاہ خان نے ایک چھوٹا سا آلہ اٹھا کر دلیر خان کے سامنے کر دیا۔ یہ ٹرانسمیٹر ہے۔ اس نے آلے کی کارکردگی تفصیل سے سمجھا دی اور دلیر خان حیرت و دلچسپی سے اس عجوبے کو دیکھنے لگا۔ ویسا ہی ایک آلہ بادشاہ خان کے پاس بھی موجود تھا۔ تم اس میں جو کچھ بولو گے مجھے اس آلے میں سنائی دے گا۔ اس کا استعمال اچھی طرح سیکھ لو۔ اسی پر فضل خان سے میری بات کرا دینا۔ اتنی دور سے آواز سنائی دے جائے گی خان؟ ہاں آسانی سے، بادشاہ خان نے کہا۔ بس اب تم فوراً روانہ ہو جاؤ۔ شیران جیسے لڑکے میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن میں چند اصولوں پر کاربند ہوں۔ آپ اطمینان رکھیں خان، دلیر خان نے کہا اور باہر نکل گیا۔ بادشاہ خان کی زیرک آنکھوں میں تشویش کے آثار بدستور موجود تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور قوی ہیکل شخص نے دروازے کے پاس آ کر اندر آنے کی اجازت مانگی۔ آ جاؤ، بادشاہ خان نے کہا اور وہ اندر آ گیا۔ غیور خان، اپنے ساتھ 8 جوان لے جاؤ اور بستی فرانہ میں فیروزہ خان کی بیوہ کی حویلی کے گرد پھیل جاؤ۔ تمہیں دن رات جاگ کر اس حویلی کی حفاظت کرنی ہے۔ ہر اجنبی کو روک کر اس سے باز پوچھ کر سکتے ہو۔ کسی بھی غلط آدمی کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ آپ اطمینان رکھیں خان، جاؤ، میں بھی تھوڑی دیر بعد وہاں پہنچوں گا، بادشاہ خان نے کہا، اور غیور خان کے چلے جانے کے بعد وہ خود بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ حویلی پر سوگ طاری تھا، خانم منہ لپیٹے پڑی تھی، چاروں لڑکیاں پریشان تھیں۔ رات کے واقعات کا انہیں کوئی علم نہیں تھا، سوائے اس کے کہ طوفان سے لڑتے ہوئے تایا بادشاہ خان آئے تھے اور ان کے بھائیوں کو لے کر چلے گئے تھے، اور اماں رات بھر جاگتی رہی تھی۔ صبح کو سارے بھائی گھر میں موجود تھے اور ماں خاموش تھی۔ تہمینہ بہنوں میں سب سے بڑی تھی، خوش گفتار، خوش مزاج۔ لڑکی اس سوگواری کی متحمل نہ ہو سکی۔ چاروں بہنیں سر جوڑ کر مشورہ کرتی رہی اور پھر تہمینہ نعمان خان کے پاس پہنچ گئی۔ نعمان خان چاقو کی نوک سے لکڑی پر لکیریں کھینچ رہا تھا اور دوسرے بھائی خاموش بیٹھے تھے۔ کیا چاقو کی دھار کند ہو گئی ہے بھائی جان؟ تہمینہ نے کہا اور نعمان خان چوک کر اسے دیکھنے لگا۔ بہتر ہوگا کہ یہ چاقو ہماری گردن پر پھیر دیا جائے۔ وہ پھر بولی، کیا بک رہی ہو تہمینہ؟ نعمان خان نے بھویں چڑھا کر کہا، ہم بھی انسان ہیں، یہ ہمیں ان پہاڑوں میں لا کر پھر سے بھیڑ بکروں میں سمجھ لیا گیا ہے۔ پریشانی کیا ہے تمہیں؟ نعمان خان نے پوچھا۔ یہ حویلی پر سوگ کیوں طاری ہے؟ ماں خاموش ہیں، تم سب لوگ اداس ہو۔ رات کو کہاں گئے تھے سب؟ تایا جان کیوں نہیں آئے؟ تم ان باتوں کو نہ سوچو تہمینہ۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ ہمیں اس قدر حقیر کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ یورپ میں تو ہمیں بڑی آزادی حاصل تھی، لیکن یہاں آ کر
ماں سے کیوں نہیں پوچھتی؟ نعمان خان جھلا گیا۔ حق تو آپ پر بھی ہے بھائی جان، یا اب آپ نے یہ حق ہم سے چھین لیا ہے؟ تہمینہ کی آواز بھر آ گئی اور نعمان خان پگھل گیا۔ تہمینہ کیا بتاؤں؟ ہم سب اچانک ہی عجیب حالات کے شکار ہو گئے ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس میں ماں کی غلطی ہے یا خود ہماری یا پھر تایا جان کی۔ البتہ میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر ماں ہمیں ان حالات سے باخبر کر دیتی تو شاید ہم اتنے جذباتی نہ بنتے۔ نعمان خان نے اسے حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ ابو کو قتل کیا گیا تھا؟ تہمینہ نے غم آلود لہجے میں کہا۔ ہاں تہمینہ، اور تایا جان اس غم کو سینے میں پروان چڑھا رہے تھے۔ ان کا دل بھائی کے انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ تو کل رات تم لوگ اسے قتل کرنے گئے تھے؟ تہمینہ کی حالت بدل گئی۔ قتل کر دیا تم نے اسے؟ نہیں، وہ بدبخت بچ گیا، لیکن اس کی ماں ہماری گولیوں کا شکار ہو گئی۔ تہمینہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی۔ تم بھائی جان، تم لوگ مہذب ہو کر بھی اتنے درندے ہو؟ لعنت تھا تم پر۔ سور باپ کا تھا اور سزا بیٹے کو دینے چلے تھے۔ تایا جان ایک قابل احترام انسان ہے، بڑی عزت تھی ان کی میرے دل میں۔ آپ نے ایک بیگنہ عورت کو قتل کر دیا۔ تہمینہ رونے لگی۔ نعمان خان بری طرح گھبرا گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بہن سے کیا کہے، کیا کہہ کر اسے تسلی دے، لیکن اسی وقت ایک نوکر نے اس کی مشکل حل کر دی۔ وہ اندر آنے کی اجازت طلب کر کے کہہ رہا تھا، بڑا خان آیا ہے، آپ کو طلب کرتا ہے۔ وہ کہاں ہے تایا جان؟ نعمان خان نے جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ اندر بیگم صاحب کے پاس، نوکر نے بتایا۔ نعمان خان جلدی سے اس کمرے میں چلا گیا۔ خانم ابھی بادشاہ خان کے پاس نہیں پہنچی تھی۔ بادشاہ خان اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہیں تم لوگ سو نہ گئے ہو۔ خانم کہاں ہے؟ میرا خیال تھا کہ وہ آپ کے پاس پہنچ گئی ہوں گی۔ بیٹھو، نعمان خان، بہت برا ہوا، ہمیں ناکام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ افسوس کہ ایک بے گناہ عورت ہماری گولیوں کا شکار ہو گئی، نعمان نے کہا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، گھیوں کے ساتھ گھن ہمیشہ پس جاتا ہے، اور پھر وہ بے گناہ نہیں تھی، شہزاد کی بیوی اور اس کے بیٹے کی ماں تھی۔ مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ شیران ہلاک نہ ہو سکا۔ بہرحال وہ میرے ہاتھ سے نہیں بچ سکتا، میرے وسائل لامحدود ہیں، لیکن تمہارے ہاتھوں سے قتل کرا کے میں تمہارے باپ کی روح کو سکون فراہم کرنا چاہتا تھا۔ افسوس میں محروم رہا۔ یہاں تمام لوگ ہماری اس کوشش کے خلاف ہے تایا جان۔ کون خلاف ہے؟ بادشاہ خان کی گراہٹ سنائی دی۔ میں خلاف ہوں تایا جان، میں اس وحشت اور درندگی کے خلاف احتجاج کرتی ہوں۔ یہ انسانیت نہیں، درندگی ہے، یہ جنگل کا قانون ہے، انسانوں کا نہیں۔ تہمینہ دروازے سے اندر قدم رکھتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھیں اب بھی نمناک تھیں۔ بادشاہ خان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی۔ وہ تہمینہ کو گھورنے لگا۔ اسے بولنے کی اجازت کس نے دی؟ یہ بغیر اجازت کے اندر کیوں آئی؟ کہو کہ میں بھی انسان ہوں، اور انسانیت کے خلاف کوئی حکومت۔ اگر تو میری بیٹی ہوتی تو میں تیری زبان ہمیشہ کے لیے کھینچ دیتا۔ آج احساس ہوا کہ زمانہ جہالت کے عرب اپنی لڑکی کو زندہ کیوں دفن کر دیتے تھے۔ تو نے اس کے سامنے زبان کھولی ہے تہمینہ، جس کے سامنے گردن اٹھا کر کھڑے ہونے والے گردنوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس سے کہو نعمان خان یہ یہاں سے چلی جائے، اور جب تک زندہ ہے کبھی میرے سامنے نہ آئے۔ نعمان خان تہمینہ کا بازو پکڑ کے کمرے سے باہر لے گیا تھا، اور دوسرے دروازے سے خانم اندر آ گئی۔ بادشاہ خان کا چہرہ بگڑا ہوا تھا۔ رات کے واقعہ تم نے سن لیا بہو خانم؟ اس نے پوچھا۔ جی بابا خان، وہ بچ کر نکل گیا، لیکن اب وہ میرا مسئلہ ہے۔ اپنے بچوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کر دینا، خود بھی ہوشیار رہنا۔ باہر میرے آدمی موجود ہیں، وہ حویلی کی حفاظت کریں گے۔ جی بابا خان، خانم نے کہا، لیکن میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ کہو۔ وہ غرایا۔ ہمیں یورپ بھجوا دیں، یہاں دل نہیں لگتا۔ تو تم خوفزدہ ہو گئی ہو؟ نہیں بہو خانم، تم 9 شیروں کی ماں ہو، کوئی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے گا تو 9 گولیاں بیک وقت اس کے بدن میں داخل ہو جائیں گی۔ تمہیں کیا فکر ہے؟ یہ میری درخواست ہے بابا خان۔ ابھی ممکن نہیں بہو خانم، پھر کسی وقت دیکھا جائے گا۔ اور سنو، تم اپنے بچوں کو قبائلی آداب سکھانے میں ناکام رہی ہو، اپنی بیٹیوں کو اطاعت سکھاؤ، ورنہ نقصان میں رہیں گی۔ جی بابا خان، خانم کی لرزتی آواز ابھری۔ خان کے جلال نے اس کی زبان بند کر دی تھی۔ اس کے بعد وہ کچھ نہ بول سکی۔ اس خوفناک واقعے کو 10 دن گزر چکے تھے۔ سردار داؤد کے آدمی سائے کی طرح شیران کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ یہ 10 دن شیران نے انتہائی سکون سے گزارے تھے۔ عموماً وہ اپنے گھر میں ہی رہتا تھا۔ اس کے دوست اس کے ساتھ رہتے تھے، اور یہ سب بستی کے بدنام نوجوان تھے جن کے کردار ہمیشہ مشکوک رہے۔ ان لوگوں سے ہر برائی کی توقع کی جا سکتی تھی۔ خود سردار داؤد اپنے فرائض سے غفلت نہیں برت رہا تھا۔ اس پر بہت برا وقت آ پڑا تھا۔ بات کسی اور کی ہوتی تو وہ شاید اتنا انتظار اور تردد نہ کرتا، لیکن 16 قبیلوں سے صرف 6 قبیلوں کے سرداروں کا جواب ملا تھا۔ ایک مخصوص تاریخ پر انہوں نے پہنچنے کا وعدہ کیا تھا، باقی سرداروں نے کوئی نہ کوئی بہانہ کر لیا تھا۔
सरदार दाऊद अगर खुद कोताही करता तो इसकी सरदारी छिन जाती। इसके अलावा ये इंसानी फ़र्ज़ भी था। वो तैयारियों में मसरूफ़ रहा। वक्त मुकर्ररा पर इसने अपने कासिद बादशाह खान के पास भेज दिया। इसने कबाइल के उन सरदारों के नाम भी भिजवाए थे जो उसके साथ जा रहे थे। बादशाह खान के अकरार का जवाब भी मिल गया। तमाम सरदार आ गए तो सरदार दाऊद ने उसके सामने सूरत हाल रख दी। तमाम सरदार हालात से किसी कदर वाकिफ हो गए। ये सब के सब दीनदार और उसूल परस्त थे। सरदार कमाल खान आफरीदी ने कहा, जो लोग बहाना करके गए इन्हें इसकी जवाबदेही करना होगी। मैं कबायली कवानीन के सरबराह की हैसियत से उन्हें जुर्माने की सजा दूंगा। अब तुम उस नौजवान को बुलाओ ताकि इससे मालूम कर लिया जाए कि अगर बादशाह खान अपनी हरकत पर नदामत जाहिर करे तो इससे खून बहा लिया जाए या नहीं। अगर हाँ तो कितना, इससे मुसालत की जा सकती है या नहीं। शीरान को बुलाना ज़रूरी है। सरदार दो ने किसी कदर परेशानी से कहा, हाँ दाऊद, उसकी इजाज़त के बगैर हम जिज़े की रकम का तयन किस तरह करेंगे। कमाल खान ने कहा, ठीक है मैं उसे बुला लेता हूँ लेकिन इससे गुफ्तगू करते मुहतात रहना। कोई बात नहीं, हमारा बच्चा है, बुलाओ उसे। शीरान मुस्कुराता हुआ इस महफिल में आ गया। इसकी इस मुस्कुराहट को सबने अजीब निगाह से देखा था। आह, बड़े बड़े बुजुर्ग जमा है यहाँ तो। सरदारों का कोई इजलास मालूम होता है, मगर इसमें मुझ जैसे आवारा गर्द की क्या जरूरत पेश आ गई। हम सब 6 कबीलों से तल्लुक़ रखते हैं शीरान खान। हमारे कबीले तुम्हारे दुख में शरीक हैं और हम सब तुमसे ताज़ियत करते हैं। कमाल खान ने कहा, ताज़ियत? सिर्फ ताज़ियत? मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, मैं आपकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहता, मगर मेरे ख्याल में ताज़ियत तो सिर्फ उन लोगों की मुनासिब होती है जो बीमार होकर बिस्तर पर मरते हैं। मेरी माँ को तो कत्ल किया गया है। हम बादशाह के पास मजम्मत लेकर जा रहे हैं। इसे इस वहशाना अक़दाम की जवाबदेही करना होगी। इसने जरगों के कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। मुअज़्ज़ज़ सरदारों, आप में से कोई भी 60 साल से कम उम्र नहीं है। मेरा ईमान है कि बूढ़े लोग सिर्फ बूढ़े कवानीन ही बनाते हैं। इन कवानीन में एहतियात, दूरंदेशी, सुलह-जोई और मसलहत कोशी के अलावा क्या होता है? क्या ये मुमकिन नहीं कि सरदारी के लिए जवानी की कोई उम्र मुतय्यन कर दी जाए? शीरान बेटे, जवानी ना आकबत अंदेश होती है। इसके फैसले जज्बाती होते हैं और ये फैसले सिर्फ खून बहाते हैं। इसलिए हम बूढ़े तुम्हारी हिफाजत के फ़राइज़ इंजाम देते हैं। जज्बात ही तो ज़िंदगी होते हैं बाबा खान। तुम्हारे बूढ़े फैसलों में बेबसी तो मुर्दनी के सिवा क्या होता है। बहरहाल तुम्हारा शुक्रिया, तुम नेक नीयती से आए। मेरे लिए क्या खिदमत है। अगर बादशाह खान को अपनी गलती और हिमाकत का एतराफ़ हो तो हमारी ख्वाहिश है कि हम इससे मुसालत की बात कर लें, वरना दूसरी सूरत में कबीलों की मुश्तरका कोशिशों पर पानी फिर जाएगा। खून रेजी दोबारा शुरू हो जाएगी। हम जिज़िया लेकर ये खून रेजी रोकना चाहते हैं। मुसालत बादशाह खान की शराइत पर होगी? शीरान ने पूछा। नहीं, उसे शराइत पेश करने का कोई हक नहीं। शर्तें तुम्हारी होंगी। हमें बता दो तुम क्या चाहते हो। शीरान हंसने लगा, फिर बोला, जो कुछ मैं चाहता हूँ खान, तुम उसे मनवा नहीं सकोगे, इसलिए रहने दो। बस अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो कि मैं तुम्हारा एहतराम करता हूँ। तुम हंस रहे हो शीरान, हमारा मजाक उड़ा रहे हो। क्या तुम्हें अपनी माँ की मौत का कोई दुख नहीं? मुझे किसी की मौत का कोई गम नहीं। मरने वाले किसी को कुछ नहीं देते, मगर मेरी माँ की मौत ने मुझे एक तोहफा दिया है। इसने मेरे लिए ज़िंदगी के रास्ते मुतय्यन कर दिए हैं खान बाबा। इसने मुझे सिखाया कि जीना चाहते हो तो जालिम बनकर जियो, वरना मर जाओ। इससे कबल के कोई तुम्हें कत्ल कर दे, तुम उसे कत्ल कर दो। शराफत, पाकीज़गी और अक़दार ढोंग है। ज़रूरत, ख्वाहिश और इन दोनों की तकमील को ज़िंदगी कहते हैं। इसके पास सिर्फ मौत है। शीरान की खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें अंगारों की माने चमक रही थी। इसका चेहरा कबूतर के खून की माने सुर्ख था। वहां बैठे लोगों के दिल लर्ज गए। वो खुश होंठों पर जुबान फेरने लगे। काफी देर बाद सरदार दाऊद बोला, तुम बादशाह खान या इसके खानदान के खिलाफ कुछ करने का इरादा रखते हो शीरान? बाबा खान, मुझसे ऐसे सवालात क्यों कर रहे हो जिनके बारे में मेरे ज़हन में कुछ भी नहीं? माँ की मौत के बाद मैं खामोशी से जिंदगी गुजार रहा हूँ। मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया अभी तक। हमें तुम पर एतमाद है, सरदार दाऊद ने कहा। शीरान फिर हंस पड़ा। यह भी दिलचस्प बात है खान, जिस चीज़ पर मुझे एतमाद नहीं, इस पर तुम्हें एतमाद है। वैसे ही ख्याल दिल से निकाल दो खान। मैं बहुत छोटा था, काफ़ी छोटा, जब मेरे बाप को दरिंदों ने चीर फाड़ दिया था। खान बाबा, इस बात पर यकीन कर सकते हो तो करो कि इसके बाद मुझे दरिंदों से नफरत हो गई है। मैंने अब तक 3 शेर, कई रीछ और दूसरे जानवर पकड़े, लेकिन मैंने इन्हें हलाक नहीं किया, बल्कि इनकी आंखें फोड़ दी, हाथ पांव काट दिए, और अगर हलाक भी किया तो आग में जिंदा जलाकर। शायद ये मेरे अंदर की तलब थी, और मेरी माँ को मेरी आंखों के सामने गोलियां मारकर हलाक किया गया। बाबा खान, इसने मुझे राइफल साथ ले जाने से मना किया था। कहने लगी बुजुर्गों के मज़ार पर हथियार लेकर नहीं जाते। अगर वो ऐसा ना करती तो
حالات دوسرے ہوتے تو بات حالات کی تھی، اب حالات جو بھی فیصلہ کریں۔ بادشاہ خان نے جو جرم کیا ہے اسے اس کی جواب دہی کرنا ہوگی، اور اگر اس کی جواب دہی اطمینان بخش نہ ہوئی تو قبیلہ اس سے جنگ کرے گا، اس سے پورا پورا حساب لے گا۔ داؤد خان کو غصہ آ گیا۔ ہمیں جزیے کی رقم بھی ذہن میں رکھنی ہوگی سردار داؤد، ایک سردار نے یقین دہانی کرائی۔ ہاں بہتر طریقہ یہی ہے، لیکن اگر شیران جزیے کا تعین کر دیتا ہے تو اچھا ہے۔ یہ کیا چاہتا ہے آخر معلوم تو ہو۔ معلوم کرنا چاہتے ہو بابا خان؟ شیران عجیب لہجے میں بولا۔ ہاں شیران، تاکہ ہم بادشاہ خان کو مجبور کر سکیں کہ وہ تمہاری خواہش کی تکمیل کرے۔ تو سنو خان، مجھے وہ 9 لاشیں درکار ہیں جو فیروز خان کے بیٹوں کی ہوں گی۔ اگر مکمل لاشیں نہ مل سکی تو ان کے سر ہی مل جائیں، میں انہی سے کام چلا لوں گا۔ فیروز خان کی چاروں بیٹے مجھے اپنی خلوت گاہ میں درکار ہیں۔ اس کے علاوہ بادشاہ کو 2 گھوڑوں سے باندھ کے گھسیٹ تو میرے حضور لایا جائے، تب میں اس کی زندگی کا فیصلہ کروں گا۔ آپ لوگ خان سے بات کر لیں، اگر وہ آمادہ ہو تو ٹھیک ہے، اس سے کم پر بات نہیں ہو سکتی۔ شیران نے کہا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہاں بیٹھے تمام لوگ سکتے میں رہ گئے۔ ان کے ذہنوں میں اس آواز کی سنسناہٹ گونج رہی تھی، اور ان کی آنکھوں میں آگ و خون کے ہولناک شعلے بھڑکتے نظر آ رہے تھے۔ چہرے تفکرات کا آئینہ بن گئے تھے۔ کیا یہ لڑکا اتنا ہی خطرناک ہے؟ ایک سردار بولا۔ بے شک اتنا ہی خطرناک ہے، سردار داؤد نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ قبیلوں کی تاریخ میں ایک بار پھر خون سے رنگنے جا رہی ہے۔ بادشاہ خان جس قدر خود سر اور مغرور ہے، اس کے تحت تو اگر وہ شیران کے الفاظ بھی سن لے تو اسے معاف نہیں کرے گا، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ داؤد خان، آپ لوگ ہی کوئی مشورہ دیں۔ بے شک برائی کی ابتدا بادشاہ خان نے کی ہے، لیکن اس کے باوجود میں انسانوں کو درندگی کی بھیڑ نہیں چڑھنے دوں گا۔ ان پہاڑوں میں کافی خون ریزی ہو چکی ہے، اب امن کا دور شروع ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمیں کچھ قربانیاں بھی دینا ہوں گی۔ بادشاہ خان سے ملاقات کے بارے میں کیا سوچا؟ میں آپ سے رہنمائی کا طلبگار ہوں خان، تب پھر ایک فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ طارق خان نے کہا، جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ سردار تھا۔ جزیے کا فیصلہ جرگہ کر لے، شیران کو گرفتار کر لیا جائے اور جزیے کی رقم اس کے لیے محفوظ رکھی جائے۔ جب اس کا دماغ درست ہو جائے تو رقم اس کے حوالے کر دی جائے۔ اس کی گرفتاری تو غیر مناسب ہوگی، میں صرف اس کے خطرناک خیالات کی وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ یہ آگ بھڑکانے والی بات ہوگی، اس کے دل میں ماں کی موت کا غم ہے۔ دوسرا ظلم اسے گرفتار کر کے کیا جائے، اگر اس طرح اسے اپنے قبیلے سے بھی نفرت نہیں ہو جائے گی، وہ یہ سب سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ دشمن غیر نہیں اپنے بھی ہیں۔ تب دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ بادشاہ خان سے اس سلسلے میں بات کی جائے اور اس سے صاف کہہ دیا جائے کہ نتائج کی ذمہ داری خود اس پر عائد ہوتی ہے، قبیلے غیر جانبدار رہیں گے، اور شیران اس پر نگاہ رکھی جائے، حتی الامکان اسے برائی سے روکا جائے، اور اگر وہ کوئی غلط کاری کرے تو اسے گرفتار کر لیا جائے۔ داؤد خان گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ معزز سامعین حضرات، ہمالیہ کے دامن میں بکھری ہوئی رونگٹیں کھڑی کر دینے والی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔